احتشام آج ہم نے سورۃ النساء سے تلاوت کی ابتدا کی ہے جی۔ سورۃ النساء ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 176 آیات مقدسات ہیں اور چوتھے اور پانچویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ جیسا کہ میں ہر صورت کے ساتھ عرض کرتا جا رہا ہوں، ایک ہوتی ہے ترتیب مصحفی، یعنی قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا نمبر کیا ہے، ایک ہوتا ہے نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب کیا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر سورہ مبارکہ ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 92 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ 7 بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، 7 من الطوال۔ اس صورت کا زیادہ تر حصہ جو نازل ہوا ہے وہ جنگ احد کے بعد غالباً 3 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ بعض آیات جنگ احد، غزوہ بنی مصطلق جو شعبان المعظم 6 ہجری میں کے درمیان مختلف حصوں میں نازل ہوئی ہیں، 3 سے لے کے 6 تک، یہ 3 سالوں کے محیط عرصے کے اندر سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں نازل ہوئی۔ اور جنگ احد میں کئی مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ اب ظاہری بات ہے جب بندہ شہید ہوتا ہے یا فوت ہو جائے تو پیچھے جو اس کی زوجہ ہے وہ بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یتیم بچوں کے، بیواؤں کے کئی مسائل بشمول نکاح، مہر، وراثت وغیرہ پیدا ہو گئے تھے اور منافقین کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں۔ پھر رب کریم نے اور بالخصوص یہودی قبیلے بنی نذیر کی ضلع وطنی جو ربیع الاول 4 ہجری سے پہلے یہودیوں اور منافقوں کا بعض جو ہے بغض و عداوت کھل کر جب سامنے آیا تو اس موقع پر نوزائیدہ اسلامی مملکت کے استحکام کے لیے منافقین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا ضروری تھا جو اسلامی ریاست کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اسلام کے نظام حکومت اور نظام عدل اور قسط کے خوب وضاحت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بالکل واضح کر کے تفصیل کے ساتھ بیوہ کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا کتنا حصہ ہے۔ ہاں جی، یہ تمام کے تمام حصے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک نے اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جان یہ بھی ایک معاشرے کا بڑا اہم ترین حصہ ہے۔ اگر وراثت کی تقسیم، مال کی تقسیم بالکل عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق نہ کی جائے تو کتنے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جس کا ہاتھ چلتا ہے وہ تو سارا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ تو خوش قسمت ماں باپ اور خوش قسمت بہن بھائی ہیں، کئی پراپرٹیاں جی صرف اسی لیے وہ ٹکا ٹوکری ہو گئی کہ آپس میں وہ جو ہے وارث جو ہیں وہی آپس میں متفق نہیں ہو رہے، دنیا کھا گئی جی۔ یہ ابھی کل مجھے ایک بابا جی ملے، ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ کہتے جی یہاں پہ میرا 8 مرلے کا مکان تھا، کرایہ دار گھس گئے اور میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، ایک بیوی بوڑھی ہے میری یا بھائی ہے یا میں ہوں، میں بھی عمر کے اس حصے میں ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح بلاوا آ جائے، تو کرایہ دار پکے ہو گئے جی۔ اور وہ کہتے تھے بابا بس مرنے والا ہے اور یہ مر گیا تو پھر پیچھے اس کا وارث تو ہے کوئی نہیں، تو ہم اس مکان کے اوپر قابض ہو جائیں گے، 8 مرلے کا مکان ہے، ہم قابض ہو جائیں گے۔ کہتے بڑے میں نے اللہ سے ترلے کر کر کے 3 سال ہائی کورٹ میں کیس چلایا، چلانے کے بعد 3 سال بعد عدالت نے ان کو کہا چلو نکلو، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں، یہ اس کی پراپرٹی۔ یہ تو زور آور آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، اس نے تو لے لیا۔ میں آپ کو عرض کروں، میں جہاں سے آیا ہوں اس علاقے میں سٹی ٹاور ہے جی، وہ ایک بندے کا تھا، وہ بندہ فوت ہوا نا جی تو پیچھے اس کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ 4 بیٹیاں عورت ہوتی ہے، وہ آپ کو بتایا وہ اتنا تو زور آور نہیں ہوتی،
وہ سارا مال وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ہڑپ کر گئے، پورا پلازے کا پلازہ کھا گئے، اور وہ چاروں خواتین، وہ چاروں عورتیں پاگل ہو گئی۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے اسلام نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ رسول کے ماننے والے ہو پھر وراثت کی تقسیم اس طرح کی جائے گی۔ اس کے کئی نام ہیں جی، اور ایک نام میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ التی یذکر فیہا النساء، یہ وہ صورت ہے جس میں عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کا آغاز عورتوں کے مقام اور مرتبہ، حقوق اور مراعات کے بارے میں ہے، اور اسی نسبت سے اس صورت کا نام النساء رکھا گیا۔ خدا کی قسم جو یہ صورت میں عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے نا جی، پوری کائنات کی تہذیبیں ایک طرف ہو جائیں، یہ میری موم بتی مافیا آنٹیاں پیچھے ہو جائیں، یہ ساری کی ساری اپنے حقوق جتنے بھی کہتی ہیں نا جی کہ ہمارے یہ حقوق یہ ہمیں چاہیے، اسلام نے ان کو اتنا زیادہ دیا جی، یہ تو اتنا سا مانگ رہی ہیں، اور مانگ بھی وہ رہی ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اپنے ہی نقصان، اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں جی، اسلام نے ایسے حقوق بیان کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی ذی شعور آدمی، انصاف پسند آدمی کہے گا کہ اسلام نے ایسا کمال کر کے جناب نظام دیا ہے کہ جس سے کوئی بھی فتنہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو نا جی، میری بیگم گھر میں بیٹھی ہے، پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اور پرنسپل تھی، ہم نے اس کو فوجی اسکول کی پرنسپل تھی، ہم نے اس کو گھر بٹھایا، تو شہزادیوں کی طرح بیٹھ، ہم تیرے نوکر بن کے کما کے لائیں گے اور تو ملکہ کی طرح کھا، ہم ہیں نا نوکری کرنے کے لیے، ہم نوکریاں کریں گے، تم شہنشاہیاں کرو۔ اب وہ مزے کرتی ہیں، ہم جناب موج اڑا رہے، ہاں جی، ہم محنت کر رہے ہیں، وہ مزے اڑا رہی ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ نہ کوئی ہاں جی محنت کرنے کی ضرورت، نہ کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت، بیٹھ کے کھاؤ موج کرو، اس سے بڑا حقوق کیا چاہیے؟ ہم ان کی عزتوں کے حفاظت ہیں، اگر ان کی عزتوں پہ حرف آئے گا ہم پہلے جانے دیں گے ان سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جتنی بھی موم بتی مافیا آنٹی مافیا ہیں، ہاں جی، یہ ساریوں سے پوچھو تمہاری عزت کا محافظ ہے کوئی؟ تمہاری تو اولاد تمہاری محافظ نہیں ہوتی، ہم خامد بھی محافظ، باپ بھی محافظ، بھائی بھی محافظ، بیٹے بھی محافظ، اتنے زیادہ باڈی گارڈ۔ یار کسی کی ماں کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی غیرت مند ہی ہوگا، بے غیرت ہی ہوگا جو برداشت کر جائے گا۔ میرے سامنے میری ماں کا کوئی برا تذکرہ کرے میں تو منہ توڑ دوں گا وہ چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، میں تو منہ توڑ دوں گا اس کا۔ میری ماں کے بارے میں میرے باپ کے خلاف میرے کوئی بات کرے، وہ چاہے میرے جتنا مرضی عزیز ہو، میں تو منہ توڑ دوں گا۔ وہ اتنے محافظ ہونے کے باوجود، البتہ میرے ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من اخذ السبع الاول فهو خبر، جس شخص نے قرآن پاک کی ابتدائی 7 صورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ 7 صورتیں کون سی؟ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، یہ جس نے صورتیں سیکھ لی نا وہ عالم ہو گیا۔ اور الحمدللہ میں ہر سال ان صورتوں کا پورے قرآن پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سورہ بقرہ ان صورتوں میں سے ہے جو تورات اور زبور کی جگہ نازل کی گئی، اتنا مقام ہے سورہ بقرہ کا۔ اور میں نے وہ اس کے ضمن میں بھی عرض کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مکان التوراۃ سبع و اوتیت مکان الزبور، اپنا معینہ و اعطیت مکان الانجیل مثانی وفضلت بالمفصل، مجھے تورات کی جگہ 7 بڑی صورتیں عطا کی گئیں، زبور کی جگہ 100 آیتوں والی صورت عطا کی گئی، انجیل کی جگہ مثانی عطا کی گئی، اور مجھے مفصلات کی 7 فضیلت دی گئی۔ یہ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے، یعنی تینوں آسمانی کتابوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک تمہیں دے دیا۔ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، جادو نہیں ہوگا، ٹونا نہیں ہوگا، یہ چیزیں بڑی مد نظر رکھنے والی ہیں۔ اچھا جی، ان کے علاوہ بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دے کر توحید خالص کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ جو وہ جلسہ امر بالمعروف ہوا ہے، اس کے اندر اذان کون سی پڑے گی؟ مغرب کے ٹائم فجر والی۔ واہ بھائی واہ، یعنی ہن اللہ دے فضل نال تہاڈیاں ساریاں راتاں ہو چکیاں نے، تسی بے فکر رہو۔ اچھا، اذان پڑھ کے فجر کی مغرب کے ٹائم،
پھر وہ گانے شروع ہو گئے. وہ ایک الو کی پٹھی اینکر, میرا مسلکی میرا اختلاف ہے حافظ حمداللہ سے, ٹھیک ہے, اس کو کہنے لگی, اس نے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ یہ جو مغرب کے ٹائم کون سی اذان دی جاتی ہے اور اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی وہ تو ترانے تھے. اس نے کہا صرف اتنا بتاؤ اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گانے ترانے ہوتے ہیں یا نماز ہوتی ہے؟ اذان کے بعد نماز ہونی چاہیے تھی نا. جلسے کا نام امر بالمعروف, ڈرامے بازی بنائی, ساری قوم نے بیوقوف بنایا اور دنیا بھی پاگل ہوئی, ہم جناب یوں تو وہ تو. یہ امر بالمعروف ہے, یہ اسلام ہے؟ اور بھائی جان یہ اسلام نہیں. اسلام آپ کو اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے, اسلام قرآن بتائے گا آپ کو, حدود و قیود قرآن بتائیں گے, ریاست کا نظام قرآن بتائے گا, اجتماعیت کیسے قائم کرنی ہے یہ قرآن آپ کو بتائے گا. بھائی جان آج بڑے بڑے لیڈر تڑپ اٹھے بیچارے, پھڑک رہے ہیں, تڑپے پڑے میں مار دو, کاٹ دو, پھاڑ دو, اینج کر دو. کیوں؟ ان کے اوپر آ گئی ہے, ان کے اوپر بات آئی ہے نا. 1 سال پہلے یہی بات جب غلامان مصطفیٰ کر رہے تھے, ان کو تو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا, ان کے تو منہ میں تیزاب ڈال ڈال کے ان کو شہید کر دیا, ان کو تو جانوں سے مار دیا. بھائی جان اپنا درد جو ہے نا, اپنا درد یہ تو بلی بھی محسوس کر لیتی. بلی کی دم کے اوپر پاؤں رکھو, وہ بھی چیخ اٹھے گی اور آپ کے اوپر حملہ کرے گی.